بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وصلى الله على حبيبنا وسيدنا مولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل احترام ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کے درس و فہم کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا. دعا ہے مالک کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے اور ہمارے دل و دماغ پر فہم قرآن کے دروازے کھول دے. آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص، جو انسان، جو بھی فرد اعرض عن ذکری، میری یاد سے منہ موڑتا ہے، میری یاد سے روگردانی کرتا ہے، میرے ذکر سے دامن بچاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے لیے بے سکون زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، نابینا بنا کر کے اٹھائیں گے، اس کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیں گے. اس کی آنکھوں میں جو روشنی ہے جس سے وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، دنیا کو ملاحظہ کرتا ہے، اس روشنی کو چھین لیں گے. یہ آیت بڑی اہم ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہے: من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ تم میں سے مرد اور عورت جب اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اللہ حیات طیب عطا فرماتا ہے، خوشگوار زندگی اللہ عطا فرماتا ہے، سکون والی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے. اور ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی
ان کے اعمال سے کہیں بڑھ کر عنایت فرماتا ہے۔ تو دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، ایک یہ کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ دو سزائیں دیتا ہے اسے۔ پہلی سزا دنیا میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے چین چھین لیتا ہے، اس کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے، اس کی زندگی سے اطمینان سلب کر لیتا ہے۔ اور قیامت میں اس کی سزا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ کل جب قیامت کا میدان ہوگا، عرصہ محشر میں جب اسے پیش کیا جائے گا تو یوم القیامت اعمیٰ اللہ فرماتا ہے اندھا بنا کر کے پیش کیا جائے گا، نابینا بنا کر کے پیش کیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ چیزوں کا مشاہدہ کر سکے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، بندہ عرض کرے گا اے پروردگار لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا بنا کر کے میرا حشر کیوں کیا ہے؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھیں، دنیا میں تو میں چیزوں کو دیکھ لیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ جب دنیا میں ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی تھیں، جب دنیا میں ہماری آیتیں تیرے پاس پہنچی تھیں، فنسیتها، تو اے بندے تو نے انہیں فراموش کر دیا تھا، تو انہیں بھول گیا تھا، تو نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کل دنیا میں تو نے ہماری نشانیوں کو فراموش کر دیا تھا، آج آخرت میں ہم تجھے فراموش کر دیں گے، آج آخرت میں ہماری رحمت تجھ سے روٹ جائے گی۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہوا جسے میں نے عرض کیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ذکر کا کیا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا کہ ذکر سے اعراض کرنے والے کی زندگی سے چین اور اس کی آخرت میں اس کی آنکھوں سے بینائی چھین لی جائے گی۔ مفسرین اکرام نے تین مفہوم ذکر کے بیان فرمائے، تین مطالب ذکر کے بیان فرمائے۔ ذکر کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ اس سے اللہ کی کتاب مراد ہے، قرآن مقدس مراد ہے، کلام الہی مراد ہے۔ تو اب اس کا مفہوم یہ ہوا ومن اعرض عن ذکری، اس قرآن سے جس نے منہ موڑ لیا، اس قرآن سے جس نے روگردانی کر لی، اس قرآن سے جس نے نظریں بچائیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت میں اسے اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیا جاتا، لرأيته خاشعا متصدعا، تو آپ اسے ریزہ ریزہ دیکھتے، من خشیت اللہ کے کلمات کے جاہ و جلال کی وجہ سے۔ اس کلام کو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا دستور زندگی کے طور پر، کتاب ہدایت کے طور پر، شفاء لما فی الصدور کے طور پر، ھدی للناس کے طور پر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کلام سے زندگی کی گمراہیوں میں ہدایت طلب کی جاتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قرآن مقدس کے احکام و فرامین سے ہم اپنی زندگی کی تاریک راہوں کو منور کرتے۔ لیکن ومن اعرض عن ذکری، اگر تم نے اعراض کر لیا میرے ذکر سے، اگر تم نے منہ موڑ لیا اللہ کے فرمان سے، فإن له معیشة ضنکا، تو اللہ فرماتا ہے تمہاری زندگی سے چین چھین لوں گا، سکون چھین لوں گا، تمہاری زندگی سے چین اور سکون چھین لوں گا۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو سب لوگ مضبوطی سے تھام لو۔
پکڑ لو اسے۔ حبل اللہ کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی قرآن مجید ہے، جس کا ایک سرا تو بندوں کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا رب العالمین کے ہاتھ میں۔ وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی جس نے قرآن کریم کے احکام سے، جس نے قرآن کریم کی ہدایات سے روشنی حاصل کی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر قرآن سے تم نے منہ موڑ لیا، اگر قرآن کے فرامین سے تم نے روگردانی کر لی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ دل جس میں قرآن کی آیتیں ہوں، اللہ ایسے بندے کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ وہ دل جو قرآن کے احکام و فرامین سے جگمگا رہا ہو، جس دل میں عظمت قرآن کے جلوے بستے ہوں، جس دل میں اللہ رب العالمین کے فرامین کے جلوے بستے ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا، اللہ اس دل کو عذاب نہیں دیتا، اللہ اس دل پر نظریں، اللہ اس دل پر غضب کی نظر نہیں فرماتا، نظر غضب نہیں فرماتا۔ یہ قرآن، اگر اس قرآن سے اعراض کیا تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ متکلم جتنی عظمت والا ہوتا ہے، اس کا کلام اتنی ہی عظمت والا ہوتا ہے۔ اگر بات کہنے والا چھوٹی حیثیت کا ہے تو اس کی بات اتنی ہی چھوٹی ہوگی۔ ہم اور آپ انسان ہیں، خطا اور نسیان کا پتلا ہے، ہم کو بات بھی ویسی ہی ہوگی جیسے ہم ہیں، لیکن یہ رب العالمین ہے اس کلام کا متکلم، یہ اس کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اپنے رب سے سرگوشی کیا کرے، اپنے رب سے باتیں کیا کرے، فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، تو قرآن کو پڑھا کرے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے، رب العالمین کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے، پروردگار عالم کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہے، جب تم میں سے کوئی یہ جاننا چاہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نگاہ میں کلام اللہ کی کیا حیثیت ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے سماج میں، اس کے گھرانے میں، اس کی سوسائٹی میں اللہ کے کلام کی کیا حیثیت ہے۔ اگر تم اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا دستور سمجھتے ہو، اگر تم اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا قانون سمجھتے ہو، تو سمجھ لو اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت بہت بلند ہے۔ اگر تم اللہ کے کلام کو غلاف میں بند کر دیتے ہو، اگر تم اللہ کے کلام کو الماریوں میں سجا کر کے رکھتے ہو، اگر تم اللہ کی کتاب کے اوپر گرد و غبار پڑے رہتے ہیں، تمہیں توجہ نہیں ہوتی، تو سمجھ لینا اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم بے حیثیت ہو۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او حجت علیک، کہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن یا تو تمہارے حق میں شفیع بن کر کے آئے گا، تمہارے لیے دلیل بن کر کے آئے گا، تمہارے حق میں دلیل بن کر کے آئے گا، یا تمہارے خلاف گواہ بن جائے گا۔ اگر تم نے قرآن پر عمل کیا ہے، اگر تم نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، اگر تم نے قرآن کے فرامین پر عمل کیا ہے، فالقرآن حجت لک، تو قرآن تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلیل بن کر کے آئے گا۔ اور اگر تم نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اگر تم نے قرآن سے منہ موڑا ہے، فالقرآن حجت علیک، قرآن تمہارے خلاف گواہ بن جائے گا۔ ذکر سے ایک مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے اگر کسی نے منہ موڑا تو اللہ کا عذاب یہ ہے دنیا میں کہ اس کی زندگی سے برکتیں چھین لی جائیں گی، اور آخرت میں اسے اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر دنیا میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیں، پاکستان میں مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیں، عراق اور افغانستان میں مسلمانوں کی حالات کا جائزہ لیں، لیبیا اور مصر میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں، تو آپ پر یہ عیاں ہوگا کہ آج مسلمان جو بے بس ہے، آج مسلمان جو بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے، آج مسلمان جو مجبوری اور لاچاری کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری یہ بے عملی ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے قرآن کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیا ہے، اس لیے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔
اللہ فرماتا ہے یہ قرآن تمہارے لیے روشنی، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت، یہ قرآن تمہارے لیے تمام امراض سے شفا ہے۔ اگر اس قرآن کو تم نے گلے لگایا ہے تو رحمت الہی تمہیں گلے لگائے، اگر اس قرآن سے تم نے منہ موڑ لیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ کا یہ فرمان ہے تمہاری زندگی سے سکون چھین لیا جائے گا۔ آج جب برما میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، فلسطین میں مسلمانوں کے معصوم بچوں کو تہ تیز کیا جاتا ہے، دنیا کے کونے کونوں میں مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، 50 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہونے کے باوجود جب مسلمانوں کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہوتی، ورلڈ کی جو پالیٹکس ہے مسلمان اس سے دور رہتے ہیں، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ قرن اول کے مسلمانوں نے قرآن کو سینے میں لگایا تھا، قرن اول کے مسلمانوں نے قرآن کے احکام سے روشنی حاصل کی تھی، تو اللہ نے انہیں زمانے میں معزز کر دیا تھا۔ آج ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے تو زمانے میں ہم پستی اور مذلت کا شکار ہو کر کے رہ گئے۔ اس ذکر کا دوسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا ہے، اس سے مراد اللہ کی یاد ہے، اللہ کے جلوے، رب العالمین کے تذکرے، اپنے رب کی یاد۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا تذکرہ کیا کرے۔ جس رب کی نعمتوں سے اس انسان کی پوری زندگی بھری پڑی ہے، جس رب کے انعام و اکرام سے انسان کی زندگی کے ہر شب اور ہر روز مستفید ہوتا ہے انسان، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رب کے تذکرے کیے جاتے، اس رب کی نعمتوں کا چرچا کیا جاتا، جس نے نعمت دیا ہے اس نعمت دینے والے کی بارگاہ میں سجدے کر دیے جاتے، دل کو اس کی محبتوں کی آماجگاہ بنا لیا جاتا ہے۔ لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا غافل ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کرنے پر بہت مصر ہے، وہ اللہ کی فرمانبرداری سے دور جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دور جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں سے دور جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے دور جانے والے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرا اعلان ہے، میرا فرمان ہے، اگر تو نے میری یاد سے منہ موڑ لیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تیرے لیے زندگی تنگ کر دوں گا۔ اور اس کے برعکس جو پچھلی آیت میں نے پڑھی تھی، اگر تم نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ اور اگر اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو زندگی سے خوشگواری کے اثرات سلب کر لیے جائیں گے۔ اللہ کا جلوہ بڑا عجیب ہوتا ہے، کسی انسان کا اپنے رب سے جڑ جانا، کسی انسان کا اپنے رب کو پا لینا، دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ ہے، دنیا کی سب سے بڑی تحقیق ہے، دنیا کی سب سے بڑی سائنس ہے۔ انسان اگر چاند پر پہنچ جائے تو چاند ایک مخلوق ہے، انسان اگر سورج پر کمندے ڈالے، اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرنے لگے تو یہ ایک مخلوق ہے۔ انسان اگر پانی سے استفادہ کرنے لگے تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز سے یہ استفادہ کرنا ہے، لیکن فرش پر بیٹھنے والا، فرش پر زندگی گزارنے والا، عرش کے مالک سے اگر اپنا رشتہ جوڑ لے تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، اس دنیا میں رہنے والا انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کائنات کے بنانے والے، سورج کو بنانے والے، چاند کو بنانے والے پروردگار سے اگر اپنا رشتہ جوڑ لے تو یہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور اگر اس سچائی سے کوئی منہ موڑتا ہے تو اللہ کا اعلان ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ تم نے جب منہ موڑا ہے اللہ کی یاد سے، یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی سچائی کا انکار ہے، اللہ کی یاد سے انکار۔ اللہ سے منہ موڑنا اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی سے منہ موڑنا ہے، اللہ سے دور بھاگنا اس کائنات کی سب سے بڑی صداقت سے دور بھاگنا ہے، اللہ سے دور بھاگنا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے، اللہ سے دور بھاگنا انسان کا اپنے مقصد زندگی سے دور بھاگ جانا ہے۔ جب صحیح معنوں میں کسی بندے کو زندگی کے اس مقصد کا ادراک ہو جاتا ہے تو آسان نہیں ہوتا اس کے دل سے اللہ کو نکال دینا، آسان نہیں ہوتا اس کے دل سے اللہ کے جلووں کو نکال دینا۔ آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں،
فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا اعلان کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، فرعون نے انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ ایک جادوگر ہے۔ چیلنج کر دیا فرعون نے کہ ایک روز مقرر کر لیتے ہیں کہ فرعون کی مملکت کے سلطنت کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر دیا جائے اور موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے مقابلے میں آ کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کریں، جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کریں، جو جیت جائے گا بات اسی کی مان لی جائے گی۔ ایک دن آتا ہے، فرعون کی حکومت میں جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، فرعون کی حکومت میں جتنے بڑے بڑے جادو کے فن میں ماہر تھے، سب کو اکٹھا کر لیا گیا۔ حضرت موسیٰ سامنے ہیں، جادوگروں نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں چھوڑی زمین پر، سب سانپ بن کر کے، اژدہے بن کر کے دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذرا تأمل ہوا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اسے زمین پہ ڈال دیں۔ جب آپ اسے زمین پہ ڈال دیں گے تو ابھی تک تو جادوگروں نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے، ابھی تو رب العالمین کا کرشمہ ہونا باقی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انسان کو کھا جانے والے اژدہوں کے سامنے جب اپنا چھوٹا سا عصا ڈالا تو اللہ کا کرشمہ یہ تھا، جن اژدہوں سے اب تک تمام حاضرین ڈر رہے تھے، چند ہی لمحوں میں موسیٰ علیہ السلام کے اس چھوٹے سے عصا نے سب کو نگل گیا، سب ختم ہو گئے۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے فن کے اتنے بڑے ماہر، ہمارے فن کا توتی بولتا ہے، اپنے فن کے ماہر ہیں، اور ایک موسیٰ کے ایک ڈنڈے نے ہمارے فن کو ناکام کر دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر یک بار کی سجدے میں گر پڑے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، اور سب نے بیک زبان کہہ دیا کہ ہم اللہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ جادوگروں کا فن جہاں پہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا، موسیٰ کا ایک معمولی سا ڈنڈا ان جادوگروں کے فن کو بیکار کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہمارا فن بیکار ہو گیا، یہ کوئی انسان کا فن نہیں ہو سکتا، ضرور یہ اللہ کی طرف سے تائید کیے ہوئے بندے ہیں، وہاں پہ جھک جاتے ہیں۔ اور فرعون نے دیکھا کہ جن کو میں نے موسیٰ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے بلایا تھا، جن کو موسیٰ کے مقابلے میں ٹکر دینے کے لیے بلایا تھا، یہ کھیل تو پلٹ گیا، پانسا پلٹ گیا۔ جنہیں میں نے کفر کا پرچار کرنے کے لیے بلایا تھا وہ خود مسلمان ہو گئے، انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں اپنے سر کو جھکا دیا۔ فرعون نے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم مسلمان ہو گئے، میری اجازت کے بغیر تم نے اللہ کو اپنا خدا مان لیا، میرے اذن سے پہلے ہی تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا۔ فرعون نے دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آئے تو یاد رکھو تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کھجور کے تنے سے باندھ دوں گا، وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دوں گا۔ ہم اور آپ ہوتے ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد جب سینوں میں بس جاتی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت، اللہ کی شناخت جب کسی بندے کے وجود کا اور اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے تو آسان نہیں ہوتا۔ جادوگروں نے بیک زبان کہا تھا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، اے فرعون اللہ کی جن نشانیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اللہ کی جن آیات کا مشاہدہ ہم نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے، ماتھے کی نگاہوں سے کر لیا ہے، اب ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہم پیچھے مڑنے والے نہیں ہیں۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون اگر تو حکومت رکھتا ہے، اگر تو اقتدار رکھتا ہے اور تو ہمیں دھمکانا چاہتا ہے تو تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، اس لیے کہ تو جو بھی کر سکتا ہے صرف دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے، ہمارا نقصان تو جو بھی کرے گا وہ دنیا کی زندگی میں کرے گا۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی میں کرے گا، اور اگر ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ یا رسول اللہ علامہ سید قمر الاسلام صاحب قبلہ زندہ باد زندہ علامہ سید قمر الاسلام صاحب قبلہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہماری عاقبت برباد ہو جائے گی۔ اگر تو نے ہمیں نقصان پہنچایا تو دنیا کی زندگی میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر ہم نے اللہ کے در سے دوری بنا لی، اللہ کی رحمت کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، ہماری اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ یہ ہے ذکر الہی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر تم نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، کس کے ذکر سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اللہ۔ اگر انسان اپنی زندگی پہ غور کرے تو اگر اس کے پاس عقل ہے، اگر شعور ہے، اگر دانش و بینش کا ذرا سا بھی حصہ ہے تو اس سے وہ منہ موڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں دنیا میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ آپ کا ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے پیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا یہ پورا جسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ پانی جو ہم پیتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا یہ پانی جو تم پیتے ہو اگر زمین میں اسے دھسا دیا جائے، زمین کی تہوں میں چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو تمہیں ٹھنڈا پانی پلانے والا کون ہوگا؟ لاتور اور مہاراشٹر کے انسانوں کو آپ نے نہیں دیکھا؟ ایک مہینے کے لیے اللہ نے پانی کو سوکھا پڑ گیا، وہاں پر قحط ڈال دیا اللہ نے، تو انسان نالی کے پانی کو پینے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی نعمت۔ یہ آنکھیں جس سے تم دنیا کو دیکھتے ہو، جس سے تم ترقی کے خواب دیکھتے ہو، اگر پروردگار ان آنکھوں کو چھین لے تو آنکھیں تمہیں کون دے گا؟ جب پریشانیوں میں تمہارے گھر والے بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتے، امن یجیب المضطر اذا دعا، اس وقت مصیبت زدہ جب آواز دیتا ہے تو اس کی آواز اور اس کی فریاد کو سننے والا کون ہوتا ہے؟ وہی رب ہوتا ہے۔ دن میں انسان 1,40,000 مرتبہ سے زائد سانس لیتا ہے، 1,40,000 مرتبہ سے زائد سانس لیتا ہے، اور ہر سانس کی ویلیو اتنی ہے، ہر سانس کی قیمت اتنی ہے کہ اگر ایک سانس بھی اس میں سے ٹوٹ جائے تو زندگی ختم ہو جائے، ایک سانس بھی اگر ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے۔ پوری 70 سال کی 80 سال کی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی سانسوں سے اپنی زندگی کی رفتار کو بڑھانے والے انسان، اگر صرف سانس کا انسان شکریہ ادا کرے تو دن میں 1,40,000 مرتبہ سجدے کرنے پڑیں گے، 1,40,000 مرتبہ الحمدللہ کہنا پڑے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے ہمیں یہ نعمتیں دی، اس کائنات میں ہمیں پیدا کیا، اپنی بنائی ہوئی اس دنیا میں رہنے کا موقع عنایت فرمایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رب ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا، اس کی یاد ہماری زندگی کا محور بن جاتی، وہ ہمارے خیالات کا مرکز بن جاتا، وہ ہماری سوچوں اور افکار کا مرکز بن جاتا، وہ ہمارے دل میں ہوتا، وہ ہماری زبان پر ہوتا، اس کے جلووں سے ہماری آنکھیں معمور ہوتی، اس کے تجلیات سے ہمارے دماغ کے دریچے روشن ہوتے، لیکن ہم نے اعراض کیا، ہم نے منہ موڑا، اور جس نے منہ موڑا اللہ نے اس کے لیے اعلان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اگر تم نے میری یاد سے منہ موڑا ہے، میری یاد سے دامن چھڑا کر اگر تم زندگی کی مسرتیں، زندگی کی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھ سے دور جا کر کے اگر تم زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو، یہ ایک انسان اور ایک انسان کی جنگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تم جیتو کبھی وہ جیتے، دو انسانوں کے درمیان مقابلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی سامنے والا جیتے اور کبھی آپ جیت جائیں، لیکن اگر تم نے اللہ رب العالمین سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العالمین کی رحمت کو روٹھنے پر مجبور کر دیا، اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنی ذات سے دور کر دیا اپنے گناہوں کے سبب، تو دنیا میں دو انسانوں کے مقابلے میں کبھی تم جیتتے ہو کبھی تمہارا دشمن جیتتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ اعلان فرماتا ہے تو زندہ تو رہے گا لیکن زندگی سے چین چھین لوں گا، زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
زندگی سے سکون چھین لوں گا، اس لیے کہ تم نے اللہ رب العالمین سے اعراض کیا ہے۔ کون اللہ؟ تم اگر اپنا ایک کمرہ بناتے ہو تو اپنا قانون چلاتے ہو کہ یہاں پر سگریٹ نہیں پینا ہے، یہاں پر چپل پہن کر کے نہیں آنا ہے، یہاں پر آواز نہیں کرنی ہے، شور نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے محنت کی، اپنے جیب کی کمائی سے تم نے آفس بنایا، اپنے جیب کی کمائی سے تم نے کمرہ بنایا، اپنے جیب کی کمائی سے اپنی بلڈنگ بنائی، تو اپنا قانون چلاتے ہو۔ ہر ملک اپنا قانون چلاتا ہے، ہر قوم اپنا دستور چلاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، تم اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہو۔ تم اپنے بنائے ہوئے کمرے میں اپنا قانون چلاتے ہو، اس سے زیادہ اللہ چاہتا ہے کہ میری ہی بنائی ہوئی زمین میں رہنے والے میرے قانون کے مطابق رہیں، میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے والے میرے قانون کے مطابق زندگی گزاریں، میرے دیے ہوئے پانی سے سیراب ہونے والے میرے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، میری دی ہوئی نعمتوں سے کے سائے میں زندگی گزارنے والے میرے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر تمہارے قانون کے مطابق کوئی نہیں چلتا تو تم اس سے ناراض ہو جاتے ہو۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کے قانون کے مطابق کوئی نہیں چلتا، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق کوئی نہیں چلتا، اللہ کی یاد میں کوئی زندگی نہیں گزارتا، اللہ سے دور بھاگ کر کے جب کوئی زندگی گزارتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں تم سے چین چھین لوں گا اور آخرت میں تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ ذکر کے دو مفہوم ہو گئے۔ پہلا مفہوم یہ ہوا کہ اس سے اللہ کی کتاب مراد ہے، دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ اس سے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت مراد ہے۔ ایک تیسرا مفہوم بھی مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ ذکر سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب اس کا مفہوم یہ ہوا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے مصطفیٰ سے منہ موڑ لیا، جس نے میرے پیغمبر سے منہ موڑ لیا، جس نے میرے محمد سے منہ موڑ لیا، جس نے میرے نبی سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ اللہ کے نبی، عقیدہ رسالت، اس ایک عقیدے کو آپ اسلام سے ہٹا دیں، حذف کر دیں تو اسلام کی شریعت کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ یہی نا کہ مدینے کے ایک عظیم انسان نے کہا تھا کہ اے لوگو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ یہی نا کہ اللہ نے فرمایا تھا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے مصطفیٰ آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ مصطفیٰ نہ فرماتے تو کیا اللہ ایک نہیں رہتا؟ اللہ ایک کل بھی تھا، اللہ ایک ہمیشہ رہے گا، لیکن اعلان مصطفیٰ کی زبان سے ہوتا ہے کہ دنیا والے جب اللہ کو ایک کہیں تو زبان تو ان کی ہو، تقلید میرے مصطفیٰ کی ہو، اتباع میرے مصطفیٰ کی ہو۔ جب میرے مصطفیٰ کی اتباع میں وہ اللہ کو ایک کہیں گے تب اللہ انہیں قبول فرما لے گا۔ اللہ اعلان فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی، تو اے مصطفیٰ آپ فرما دیں کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، مصطفیٰ کی باتوں کو مانو، مصطفیٰ کے احکام پر عمل کرو، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ اگر تم نے مصطفیٰ کی بات کو مان لیا تو ابھی تک تو تم اللہ سے پیار کرتے تھے، ابھی تک تو تم اللہ سے پیار کا اظہار کرتے تھے، ابھی تک تو تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، لیکن جب تم نے مصطفیٰ کو مان لیا ہے تو قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے پیار کرنے لگا ہے،
اب اللہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، اب اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ ابھی تک تم اللہ سے پیار کرتے تھے، تو قل ان کنتم تحبون اللہ، ابھی تک تم اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن جب تم مصطفیٰ کے در پر آ گئے ہو، در مصطفیٰ سے غلامی کا رشتہ جوڑ لیا ہے، مصطفیٰ کے نالین مقدس سے اپنے دل کی حرکتوں کو وابستہ کر لیا ہے، یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے پیار کرنے لگا ہے، اب اللہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، اب اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہو گئی ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ کی ذات۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھنے، فجر کی نماز 3 رکعت پڑھنے نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے مغرب کو 3 ہی رکعت پڑھا تھا، فجر کی 2 ہی رکعت پڑھی تھی۔ حج کو محرم کے مہینے میں نہیں ادا کر سکتے، کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے حج کو ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کر کے بتایا۔ یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک مثال دوں میں قرآن کریم سے آپ کو۔ ہماری اور آپ کی حیثیت یہ ہے، ہمارا اور آپ کا ہمارے سماج میں مقام یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت چینج کرنا چاہتے ہیں ہمارے مساجد کے امام، تو 1 روز پہلے سے اعلان ہوتا ہے کہ کل سے عصر کی نماز 5 کے بجائے 5:15 پہ ہوگی۔ اعلان کرنا پڑتا ہے، مقتدیوں کو آگاہ کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ کل سے نماز کا وقت چینج کرنا ہے، نماز کا وقت بدلنا ہے۔ اگر بغیر کسی سابقہ اعلان کے اچانک کسی دن نماز کا وقت چینج کر دیا جائے، عصر کی نماز کو 5 کے بجائے 5:30 پہ، عشاء کی نماز کو 8 کے بجائے 8:30 کے اچانک امام صاحب کر دیں، تو پورے گاؤں والے، پورے بستی والے، پورے محلے والے، پورے شہر والے امام صاحب کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ نماز کا وقت چینج کرنا چاہیں، مسجد میں اذان کا وقت چینج کرنا چاہیں، تو 1 روز پہلے سے اعلان کرنا ہوتا ہے، 1 روز پہلے لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی حیثیت ہے۔ اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ انور ہے، رخ مصطفیٰ ہے، نماز ادا فرما رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے اثناء نماز ہی میں اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ ہو جاتا۔ ان کے دل میں خیال آ گیا، اللہ کے رسول کے دل میں خیال آ گیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے، اسی میں خیال آ گیا کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارا قبلہ یہ ہونے کے بجائے یہ ہو جاتا، بیت المقدس کے بجائے کعبہ ہمارا قبلہ ہو جاتا۔ اللہ کے رسول کے دل میں خیال آیا، اسی خیال میں اللہ کے رسول نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ہم اور آپ اگر چہرہ آسمان کی طرف نماز پڑھتے ہوئے اٹھا دیں تو پیچھے سے کہہ دیں گے کہ مولانا صاحب کو کچھ آتا نہیں۔ اللہ کے رسول کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جانا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہی پڑھتے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ مصطفیٰ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا تھا کہ اللہ کی وحی اترتی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ کہ اے مصطفیٰ، آپ نے جب اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے تو آپ کے رب نے آپ کی طرف دیکھ لیا ہے۔ قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك في السماء، آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا ہوا۔ تو اے مصطفیٰ، جدھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ کا دل کرے قبلہ آپ ادھر ہی کر لیں، جدھر آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ ہو جائے، فولی وجہک، تو اے مصطفیٰ آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں اور آپ کا قبلہ وہی ہوگا، ترضاہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن میں ترضاہا، جدھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ کا جی چاہے۔ ترضاہا کے لفظ پر غور کریں اور مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قبلتن ترضاہا، اے مصطفیٰ آپ قبلہ ادھر بنا لیں، ترضاہا، جدھر آپ کی مرضی۔
مطلب یہ ہے کہ کعبہ اللہ کی پسند بعد میں ہے، مرضی مصطفیٰ پہلے ہے، اللہ کے رسول کی مرضی پہلے ہے۔ اللہ کے رسول کی مرضی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا تھی تو بیت المقدس کی طرف 2 رکعت نماز ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی مرضی کعبہ کی طرف قبلہ کرنا ہوا تو کعبہ قبلہ بن گیا۔ نماز پڑھتے ہی پڑھتے اللہ کے رسول نے اپنے رخ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا، بغیر اعلان کے۔ ہمیں نماز کا وقت چینج کرنا ہو تو اعلان کرنا پڑتا ہے، مصطفیٰ کو پورا سسٹم چینج کرنا ہوا بغیر اعلان کے۔ دل میں خیال آیا، اللہ نے چینج کر دیا۔ دل میں خیال آیا، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ بندگی بعد میں ہوگی، پہلے تیری مرضی تو پوری کر لوں، پہلے تیری رضا تو پوری کر لوں، پہلے تیرے دل میں جو خیال آیا ہے اسے تو پورے کر لوں۔ اللہ کے رسول نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی، 2 رکعت کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی۔ جس مسجد میں ادا فرمائی تھی وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اس مسجد کو مسجد ذوالقبلتین بولتے ہیں۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اے میرے مصطفیٰ سے منہ موڑنے والے، میرے مصطفیٰ سے اعراض کرنے والے، ذات مصطفیٰ سے اپنے تعلق کو ختم کرنے والے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب سے اپنے دل کے رشتے کو ختم کرنے والے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تیری زندگی سے چین چھین لوں گا، تیری زندگی سے سکون چھین لوں گا، تیری زندگی سے راحت چھین لوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور تجھے قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا، قیامت کے دن تیری بینائی کو سلب کر لوں گا۔ دنیا میں سزا یہ ہوگی کہ اللہ زندگی سے چین چھین لے گا، آخرت میں سزا یہ ہوگی کہ اللہ آنکھوں سے روشنی چھین لے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، بندہ عرض کرے گا اے پروردگار لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھیں، دنیا میں تو میرے پاس نگاہیں تھیں، دنیا میں تو میں چیزوں کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، جب دنیا میں ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، فنسیتها، تو نے انہیں فراموش کر دیا تھا، تو نے انہیں بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کل تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، آخرت میں ہماری رحمت نے تجھے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، آیت نمبر 125 اور 126 کا یہ درس تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ذکر سے جس نے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن جب اس کا حشر ہوگا تو اندھا بنا کر کے ہوگا۔ ذکر کے 3 مفہوم مفسرین نے بیان کیے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ ذکر سے پہلی مراد یہ ہے کہ قرآن کریم سے منہ موڑ لیا جائے۔ جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا، جس نے کتاب اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی کے قافیے تنگ کر دیے جائیں گے، اور آخرت میں جب اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ذکر کا دوسرا مفہوم یہ تھا کہ ذکر سے مراد رب کی یاد، رب کی معرفت، رب کی محبت ہے۔ جس نے پروردگار سے منہ موڑ لیا، اپنے اوپر نعمتوں کی بارش کرنے والے پروردگار سے جس نے دامن چھڑا لیا، اس کائنات کو سجانے اور بسانے والے پروردگار سے جس نے دوری اختیار کر لی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں اسے اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ذکر کا تیسرا مفہوم جو ہم نے ذکر کیا مفسرین کرام کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جس نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا، جس نے میرے رسول سے منہ موڑ لیا، جس رسول کو میں نے لوگوں کے لیے ہدایت کا پیکر بنا کر کے بھیجا تھا، جس رسول کو میں نے دنیا والوں کے لیے اللہ کا اللہ کا اسوہ حسنہ بنا کر کے بھیجا تھا کہ اللہ کو کیسی زندگی پسند ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو، میرے مصطفیٰ مکے میں جیسے تھے ویسی زندگی پسند ہے، مدینے میں جیسے تھے ویسی زندگی پسند ہے۔ اس لیے جس رسول کو بھیجا تھا اس رسول سے تم نے منہ موڑ لیا تو اللہ فرماتا ہے تمہاری زندگی تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس مختصر سے درس قرآن کو اور روحانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ہمیں استطاعت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دل میں اپنی یاد ڈال دے، اپنے قرآن کی محبت ڈال دے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قلبی تعلق اللہ تبارک و تعالی ہمیں اندر پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من الذنب فانہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم۔